بسم اللہ الرحمن الرحیم والمزید فیہ والرباعی قیاس فنحو اکرم علی اکرام ونحو کرم علی تکریم وتکریمۃ وجاء کذاب وکذاب والتزم الحذف والتعویض فی نحو تعزیۃ واجازۃ واستجازۃ۔ یہاں سے ثلاثی مزید کے مصادر کی ابنیہ کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں ثلاثی مزید کے مصادر کی ابنیہ اور رباعی چاہے مجرد ہو یا مزید ان کے مصادر کی ابنیہ قیاسن، یہ قیاسی ہیں، ان کے قواعد مقرر ہیں۔ فنحو، اب یہاں سے ثلاثی مزید فی کے مصادر کا بیان شروع ہو رہا ہے اور 5 قواعد یہاں پر اس کے ذکر فرمائے۔ پہلا قاعدہ، فنحو اکرم علی اکرام، باب افعال کا مصدر افعال وزن پر آتا ہے۔ ونحو کرم علی تکریم و تکریمت، باب فعال کا مصدر تفعیل، تفعیلا، فعال اور فعال کے وزن پر آتا ہے۔ تو 4 مصادر بیان کر دیے، یعنی 4 وزن بیان کر دیے باب فعال کے مصادر کے، تفعیل، تفعیلا، فعال اور فعال۔ چنانچہ تکریم، تکریمہ، کذاب اور کذاب یہ اس کی مثالیں ہیں۔ تو اکثر تو تفعیل اور تفعیلا وزن استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی فعال اور فعال وزن بھی استعمال ہوتا ہے۔ قاعدہ نمبر 3، والتزم الحذف والتعویض فی نحو تعزیۃ واجازۃ واستجازۃ، یہ تیسرے قاعدے کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں صرفی حضرات نے حذف اور تعویض کو لازم قرار دیا ہے۔ حذف یعنی حذف کرنا، تعویض یعنی بدلے میں تا دینا، لازم قرار دیا ہے تعزیۃ، اجازت اور استجازت جیسی مثالوں میں۔ یعنی تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر باب افعال یا استفعال اجوف سے ہو اور باب تفعیل اگر ناقص سے ہو تو ان میں حرف علت کو حذف کر کے اس کے عوض میں تا دی جاتی ہے۔ چنانچہ تعزیۃ یہ باب تفعیل کی مثال ہے، اجازت یہ اجوف سے باب افعال کی مثال ہے، اور استجازت یہ اجوف سے باب استفعال کی مثال ہے۔ قاعدہ میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں، باب افعال اور استفعال اگر اجوف سے ہوں یا باب تفعیل اگر ناقص سے ہو تو ان کے مصادر میں حرف علت کو حذف کر کے اس کے بدلے کے اندر تا دی جاتی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ انہوں نے لازم کیا ہے حذف کو، یعنی حرف علت کی حذف کو، اور تعویض کو یعنی بدلے میں تا دینے کو انہوں نے لازم کیا۔ اب ناقص کے اندر باب تفعیل میں جب تا دیں گے تو باب تفعیل کی اپنی تا کو حذف کر دیا جائے گا، جیسے تکریمتن کے اندر جو تا ہے تو اپنی تا کو حذف کر دیا جائے گا اور عوض کے اندر تا کو لایا جائے گا۔ اور باب افعال اور استفعال کے اندر کس الف کو حذف کریں گے اس میں اختلاف ہے۔ امام سیبوی اور امام خلیل کے نزدیک جو باب کا الف ہے اس کو حذف کریں گے، اور امام فرا اور اخفش کے نزدیک جو حرف اصلی ہے اس کو حذف کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے اس کے مصدر کے وزن کے اندر پھر اختلاف ہو جاتا ہے کہ اس کا وزن کیا ہے۔ وَنَحْوُ ضَارَبَ عَلَى مُضَارَبَةٍ، یہ چوتھے قاعدے کا بیان ہے۔ باب فعال کا مصدر مفاعلہ کے وزن پر آتا ہے، فعال کے وزن پر بھی آتا ہے، فعال کے وزن پر اس کا آنا شاذ ہے، اور کبھی کبھی فعال وزن پر بھی آتا ہے۔ تو 4 اوزان بیان کیے، جن میں سے 2 اوزان اکثری ہیں، ایک وزن قلیل ہے اور ایک وزن شاذ ہے۔ وَنَحْوُ تَكَرَّمَ عَلَى تَكَرُّمٍ، یہ اب 5ویں قاعدے کا بیان ہے کہ تفاعل باب کا مصدر تفاعل وزن پر آتا ہے، اور وجاءت ملاق کبھی کبھی فعال وزن پر بھی استعمال ہوا ہے۔ والباقی واضح، باقی اوزان واضح ہیں۔ ونحو الترداد والتجوال والحسیس والرمیہ للتکسیر، یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر کسی بھی باب کا مصدر مبالغے کے لیے لانا ہو، یعنی کسی بھی باب کے مصدر سے مبالغے کا معنی لینا ہو تو اس کو تفعال اور فعیلا کے وزن پر لایا جاتا ہے۔ چنانچہ ترداد، تجوال یہ مبالغے کے مصادر ہیں، حسیسہ، رمیہ یہ مبالغے کے مصادر ہیں، للتکسیر یعنی جب ان سے مبالغہ مقصد ہو، تکسیر کا معنی مقصد ہو
تو اس وقت اس وزن پر ان کو لایا جاتا ہے۔ المصدر المیمی ویجیء المصدر من الثلاثی المجرد ایضا علی مفعل قیاسا مضطردا۔ یہاں سے مصدر میمی کے احکام کو بیان کر رہے ہیں۔ مصدر میمی اس مصدر کو کہتے ہیں جس کے شروع میں میم آ جائے۔ مصدر میمی کے دو وزن اور دو ابنیہ بیان کی۔ فرماتے ہیں ثلاثی مجرد سے مصدر میمی مفعال وزن پر آتا ہے، اور ثلاثی مزید سے ہر باب کے اسم مفعول کے وزن پر مصدر میمی لایا جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَيَجِيءُ الْمَصْدَرُ مِنَ الثُّلَاثِيِّ الْمُجَرَّدِ أَيْضًا عَلَى مفعال، کہ ثلاثی مجرد کا مصدر مفعال وزن پر بھی آتا ہے، یعنی مصدر میمی مصدر وزن پر آتا ہے، جیسے مقتل اور مضرب۔ دو اما مکروم و معون ولا غیرہما فنادران، کبھی مفعول وزن پر بھی آیا ہے لیکن نادر ہے یہ وزن، حتیٰ کہ فرا نے تو ان دونوں الفاظ کو مصدر میمی ہی نہیں مانا بلکہ ان کو مکرومتن اور معونتن کی جمع مانا ہے۔ ومن غیرہ جاء علی زینت المفعول، یہاں سے مزید کے مصدر میمی کا بیان ہو رہا ہے۔ من غیرہ، اگر ثلاثی مجرد نہ ہو تو ثلاثی مجرد کے غیر سے، اب ثلاثی مزید جون سا بھی ہو یا رباعی مجرد اور رباعی مزید ہو، تو ثلاثی کے غیر سے جتنے بھی مصادر میمی لائے جائیں گے جاء علی زینت المفعول، وہ اسی باب کے اسم مفعول کے وزن پر لائے جائیں گے۔ جیسے اگر باب افعال سے لانا ہو تو مفعال وزن پر لایا جائے گا، باب استفعال سے لانا ہو تو مستفعال وزن پر لایا جائے گا، جیسے دو مثالیں دی مخرج اور مستخرج، وکذالک الباقی، اسی طرح باقی بھی ہیں کہ ہر باب کے اسم مفعول کے وزن پر مصدر میمی لایا جائے گا۔ وَأَمَّا مَا جَاءَ عَلَى مَفْعُولٍ، یہ عبارت جواب ہے سوال مقدر کا۔ سوال ہوتا ہے، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کلام عرب میں مفعول وزن پر بھی آیا ہے مصدر میمی اور فاعلۃ وزن پر بھی آیا ہے۔ مفعول وزن پر آیا ہے جیسے میسور، معصور، مجلود، مفتون، اور فاعلہ وزن پر بھی آیا ہے جیسے عافیہ، عاقبہ، باقیہ اور کاذبہ۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو مفعول وزن پر مصدر میمی آیا ہے فقلیل، یہ بہت ہی کم ہے، اور فاعلہ وزن پر جو آیا ہے یہ تو اس سے بھی زیادہ اقل ہے، لہٰذا یہ قاعدے کے اوپر فرق نہیں ڈال رہا، اس کی وجہ سے قاعدے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَنَحْوُ دَحْرَجَ عَلَى دَحْرَجَةٍ وَدِحْرَاجٍ وَنَحْوُ زَلْزَلَ عَلَى زَلْزَالٍ وَزِلْزَالٍ۔ یہاں سے اب رباعی کے مصادر کی ابنیہ کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ کل تین ابنیہ یہاں پر ذکر کی ہیں، ایک بنا مشترک ہے رباعی مضاف اور غیر مضاف میں۔ چنانچہ فرماتے ہیں نحو دحرج علی دحرجۃ، کہ فعلل یہ وزن مشترک ہے رباعی مضاف اور غیر مضاف کے درمیان۔ ودحراج، ایک وزن رباعی غیر مضاف کے ساتھ خاص ہے اور وہ ہے فعلال، یعنی رباعی غیر مضاف فعلال وزن پر بھی آتا ہے۔ وَنَحْوُ زَلْزَلَ عَلَى زَلْزَالٍ وَزِلْزَالٍ، اور رباعی مضاف جو ہے اس کے مزید دو اوزان ہیں، وہ فعلال وزن پر بھی آتا ہے اور فعلال وزن پر بھی آتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ زلزلہ، یہ زلزال وزن پر بھی اس کا مصدر آتا ہے اور زلزال وزن پر بھی آتا ہے۔ تو ایک وزن تو دونوں کے درمیان مشترک ہے، اور غیر مضاف کا ایک وزن بیان کیا فعلال، تو اس طرح رباعی غیر مضاف کے دو وزن ہو گئے فعللہ اور فعلال، اور رباعی مضاف کے تین اوزان ہو گئے فعللہ جو کہ مشترکہ تھا، فعلال اور فعلال۔ یہاں آخر کے اندر اب ایک یہ فائدہ سمجھ لیں کہ یہاں پر عبارت کے اندر ذکر ہے بالکسر کہ دحراج یہ لفظ ہے، اسی طرح بالفتح والکسر کہ یہ زلزال اور زلزال دونوں طریقے سے لفظ پڑھا جائے گا۔ ایسی عبارتیں جہاں پر بالکسر یا بالفتح والکسر یعنی وزن بتایا جائے کہ لفظ کیسے پڑھا جائے گا، ایسی عبارتوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ تکتب ولا تقرأ کی قبیل سے ہیں، یعنی ان کو دیکھتے ہوئے عبارت کو ٹھیک پڑھا جائے گا۔ تو جب بالکسر لکھ دیا تو اب بالکسر پڑھنے کے بجائے دحراج پڑھ دیا جائے گا، اور جب بالفتح والکسر لکھا گیا تو پھر زلزال اور زلزال پڑھ دیا جائے گا، اور عبارت میں بالفتح والکسر کو نہیں پڑھا جائے گا۔ تو ہر جگہ کا یہ قانون ہے کہ یہ وزن بتانے کے لیے اور لفظ کو ٹھیک پڑھنے کے لیے بتا دیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ان الفاظ کو نہیں پڑھا جائے گا
بلکہ اس لفظ کو ہی ٹھیک پڑھ دیا جائے گا. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تکتبو ولا تقرؤ کی قبیل سے.